اور جس چیز سے لوگ خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا جبہ، ہمارا امامہ، یہ ساری چیزیں نہیں، انہیں پتہ ہے کوئی ایک چیز اندر سے نکلتی ہے جو انقلاب لاتی ہے۔ جلسے، جلوس اور یہ پروگراموں سے میں کافی اپنے آپ کو روکتا رہا، اور ابھی بھی اس لیے کہ نظام پورا ہم نے جو دیکھا ہے، ہمارے درمیان بد نظمی زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹیج پر بھی، جلسوں میں بھی بھیڑ بھاڑ، لوگ اس کو تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، سنیوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں لے کر کے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، جلسوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچ رہے تھے، لیکن روزانہ لوگوں کی اتنی زیادہ مانگ کہ ہر جگہ پر لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو جائے۔ بیٹھ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، جس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا، اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے، نشانہ مسلمانوں کی طرف، وہ کوئی اور ہوں گے اڑانے والے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گوڈسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا، امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چھٹ جاتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سے امتحانات اور آزمائش کے اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا، کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، کوئی نکالے کوئی بٹھائے، لیکن لوگوں میں ایک ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھے پھیلایا جائے، اور مسلمان ڈرا سہما جی حضوری کرنے پر آ جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے، اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کھڑے رہیں گے۔ اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں، وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے فرشتے ڈرو مت، گھبراؤ مت، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ وہ دن آئے ہیں ہمارے،
آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو منہ دکھانے کے. حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے ہیں اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار ہے. یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے, ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے ہیں. اس کے لیے ایک مشہور محاورہ, بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیے. تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے, ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا. ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے. جس کو بھی آج لوگوں میں, ایک بات آپ کو میں بتاؤں, کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا, اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھونک کر مشہور ہونا چاہتا ہے, اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے, ہیرو بننا چاہتا ہے. ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے, حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں, وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے, ہمیشہ نہیں رہتے. مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی, حضرت خباب ابن الارت, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے, حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے. یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے. جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی, ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, جو صحابہ پر گزری. موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت, موب لنچنگ بھی ہوئی ہے, صرف مردوں کی نہیں, عورتوں کی بھی, بچوں کی بھی, بے حساب اس وقت قتل بھی ہوئے. اور اسلام کی ابتدائی حالات میں ان لوگوں نے جو جو مصائب سہے ہیں, تکالیف اٹھائی, تو حضور سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کیا ہم حق دین پر نہیں ہے, ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, بلا بالکل حق پر ہے. تو پھر اتنی مصیبتیں آتی کیوں ہیں, اتنی پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھتی ہو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ حالات اس طرح بکھرے کیوں ہیں. تو ایک بات یاد رکھ لینا, حضور نے تو یہ جواب فرمایا کہ تم سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی تھی. نبی تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہے. انبیاء کرام پر صحابہ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی. حضور نے فرمایا جس کا جیسا امتحان ہوگا ویسی مصیبتوں سے گزارا جائے. اور میں اپنی زبان میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نسبت کی بات آئے, مجھ سے گجرات میں کسی صاحب نے پوچھا, کہا تھا کہ آپ تو اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ بولیں گے. سنو, ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. ہم سب کیا ہیں, ہم سب کیا ہیں؟ پروانے. اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں. شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے یا صرف اور صرف سنا ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ کریں تو ایک موسم بھی آتا ہے, ویسے بھی لائٹ جہاں پر بھی آپ جلائیں, دیکھو کیڑے مکوڑے جو آ جاتے ارد گرد گھومتے,
चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा, तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना मैं पैदा ही हुआ हूं शमा के अतराफ घूम कर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में। हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं, जान मेरी है कहां के मैं हिफाजत की फिक्र करूं। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले। और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें ये सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा, नहीं, बल्कि यूं कहना, या रसूल अल्लाह, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तवज्जो करें, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। अरे वो परवाह करे जिसे मरने का डर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊं, आपको डर किस चीज का बिठाया जा रहा है? किस चीज से खौफजदा हो? भागते किस चीज से हो? सबसे लास्ट इस दुनिया में कुछ होने वाला है तो मौत है। सबसे आखिरी चीज क्या होने वाली है? उसके बाद क्या है? सजाएं जितनी भी है, सबसे हाईएस्ट सजा मौत है। और मौत उसके लिए डरावना सपना है जिसको जलना है, जलना है, जलना है। और मोमिन के लिए डरावना सपना नहीं, ये तोहफा है। इधर आंख बंद हुई, उधर दीदारे मुस्तफा हुआ। उसके लिए डरावना सपना नहीं है। और सच्चा मोमिन तो इंतजार में गुजारता है, न जाने वो शब कब आएगी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब के पास जाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों ने परख करके देखा था तुम्हारी तबीयत को, और उसके बाद ये जुमला कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हकीकत है ये, अंग्रेजों ने जो कहा था, ये भूखे रहते, प्यासे रहते। फाका कश किसको कहते हैं? महीनों से इनके घर में रोटी नहीं आती, कपड़े के मोहताज है, घर की छत नहीं है, लेकिन मौत से डरता नहीं है। कौन सी चीज है जो इसे निडर बनाकर रखी हुई? कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ बनाकर रखी है? अंग्रेज कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालता। रूह मोहम्मदी, सारी दुनिया इसी के चक्कर में है कि वो रूह मोहम्मदी जो इनके पास है उसे निकालता। आखिर हद तक मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज की कोशिश करती रहेगी वो यही है। आपको क्या लगता है वो तुम्हारे रोटी, कपड़ा, लत्ता, जगह, मकान इसके दुश्मन है? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारे सिलसिले में शैतान जिस चीज से परेशान है वो क्या है? आंख से काजल साफ चुराना, या वो चोर बला के तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हारी गठरी ही देखी गई है,
چور جو ہے نا دیکھتا ہے مجمع میں کس کے پاس ہے مال اور اسی کی جیب پر نظر رکھتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا بھی نہیں. اسی لیے میرے عزیزوں آپ کے اوپر نظر اس لیے ہے شیطان کی کہ گٹھری میں موٹا مال دکھ رہا ہے, بڑا مال اس کو دکھتا ہے, اسی لیے ساری کی ساری طاقت سنیوں پر لگائی جاتی ہے. اور جہاں بھکاری لوگوں کچھ ہی نہ ہو ان کا کون دشمن ہے, ان کا کون دشمن ہے, ان کے پاس چور کو ملنا کیا ہے. اور اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے نمازی ہیں, 40 دن چلے جاتے ہیں, پوری جماعت لے کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا, کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اور ہم جو ہے 4 لوگ بھی جائیں تو ہم کو پتہ نہیں کتنے بیریکیڈنگ سے کراس کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ بھی معاملات. اور ایک صاحب, ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آفیسر, میں نے کہا صاحب اتنی بڑی جماعتوں کو آپ کچھ نہیں کہتے, میں اکیلا آدمی, میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں, اور سارے سنتری سارے پہرے دار میرے پیچھے لگا دیتے ہو. کہا وہ بے ضرر ہے, وہ بے ضرر ہے. جملہ تھا, وہ نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے, وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اسرائیل میں بھی جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے پرابلم ہے. کہا کیوں؟ آپ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں اور بولتے آپ سب سے زیادہ. تو کہا مین مسئلہ بولنے کا, سمجھ میں یہی آیا بولنے کا. تب پھر ہم نے آپ کو ایک بات ان کو یہ کہا, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی امن و شانتی سب مبارک ہو, اگر بولنے میں کمپرومائز کرنے ہی پر وہ ساری چھوٹ مل سکتی ہے تو 1000 بار مار دو, ہم کو ویسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. بزدل بن کر, بے غیرت بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ تم آج روک سکتے ہو, انشاءاللہ کل رب تبارک و تعالی حالات صحیح فرما دے. آج تم پابندیاں لگا سکتے ہو, ہمارے اوپر کس چیز کے لیے پابندیاں؟ صرف اس لیے کہ حق بات بولنا ہے, حضور پاک کی عزت کے بارے میں بولنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے, بیدار نہیں کرنا ہے, عشق رسول پر لوگوں کو اٹھانا نہیں. یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ کہا بھی آپ کو جتنا دوسرے ٹاپکس پہ بولنا ہے بولتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بس یہ آپ جو ناموس رسالت اور عشق رسول کی بات جس میں نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں یہ بند کر دیجیے. کہا یہی تو اصل ہے, اور جان نہیں رہی تو پھر جسم کا مطلب ہی کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری چیزیں ہاتھ پیر آنکھ کان کا نام کام کر سکتی ہیں, لیکن کسی کے اندر روح ہی نہ ہو تو ہاتھ کا کیا کام, پیر کا کیا کام, یہ آنکھ اور ناک کا کیا کام؟ روح اگر ہے تو یہ ساری چیزیں کام کی ہیں, اور روح نہ ہو تو یہ سب سڑ گل جاتی ہیں. اسی لیے عشق محمد ہی ہماری روح ہے, مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان ہے, اور اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, وہ جو نہ تھے تو, سنیوں کو پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو. دوسرا جملہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, جاہل سے جاہل محلے میں بھی جا کر کے پوچھو, وہ دوسرا جملہ خود ہی کہیں گے, وہ جو نہ ہو تو. سب کو پتا ہے ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, تمہاری نماز میں بھی, تمہاری اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. یہ ایک بات یاد رکھو, آبرو ماں نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اپنی ساری طاقت و قوت اسی بات پر لگاؤ کہ مجھ سے یہ دولت کوئی چھیننے نہ پائے, مجھ سے یہ چیز کوئی چھیننے نہ پائے. میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے. لوگ اگر یہ سمجھتے طاقت کے نشے میں کہ سب کچھ جیسا چاہے ویسا چلا لیں گے, تو بعض اوقات کتا بھی جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے وہ یہی سوچتا ہے پوری بیل گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں, اس کو بھی ایسا لگتا ہے, اور لوگ ڈر جاتے ہیں. اسٹیج والے بھی, میں جیسے ہی کتا کہتا ہوں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں, ہم نے یہ
اس کا اظہار بھی کر دیا. جن کو تکلیف دی ہم نے اس کے جواب میں کہہ دیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی کتا کہنے سے، لیکن مجھے نہیں ہوتی. آپ مجھے 1000 بار کتا کہو لیکن اس کا نہیں دربار رسالت کا. ہم خوش ہوں گے. ہماری پہچان ہی وہ ہے. سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہمیں سب اس بات سے ڈر نہیں ہے. آج سے میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ کے نہیں رہتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بدر کے حالات دیکھے، احد کے حالات دیکھے، خیبر کے حالات، خندق کے حالات دیکھے، اور حدیبیہ میں صلح کے حالات بھی دیکھے. ایسا وقت بھی آیا تھا کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے زور زبردستی کا ڈالا تھا. ساری اپنی پسند کی صلح نامے میں شرطیں لگا رکھی تھی کہ مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکہ سے کوئی بھاگ کر جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. سب صحابہ نے دیکھا تھا یہ دبی ہوئی صلح ہے، یہ جھک کر کے ماننے والی بات ہے. یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا. صحابہ نے اس وقت جانتے ہو بے چینی اور بے قراری میں کہاں تک پوچھا تھا. سیدنا عمر ابن خطاب، یہ آج کے حالات پر میں بات کر رہا. ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں اس طرح کے خیالات لے کر کے بیٹھا ہو کہ ہم حق پر ہیں تو ایسے حالات کیوں بنے ہوئے. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے، ہم مکہ والوں سے جنگ کر کے عمرہ کر لیں گے. ہم 1400 کی تعداد میں. حضور منع کر رہے تھے کہ نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر جا کر کے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کیا جنگ کی تیاری نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ ابو بکر چلو رسول اللہ سے بات تو کرتے کہ جنگ کریں گے، ہمیں یہ صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کندھا ہلا کر کے کیا کہا تھا جانتے؟ کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی غیرت میں رہ کر کے بات کرو. اس لیے کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ. وہ جو دیکھتے ہیں وہ وحی خدا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہیں؟ سال نہیں گزرا تھا کہ 10,000 صحابہ کی تعداد کے ساتھ میرے آقا مکہ میں فاتح کی شان سے داخل ہوئے تھے. مکہ میں جب تشریف لائے تھے قتل و غارت کرتے ہوئے نہیں آئے تھے. طاقت کا نشہ جس کو آج چڑھتا ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارا پاور ہے، جو کچھ چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے مار دیں، ختم کرے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھو. تقریباً جن کو صحابہ کو 20 سال تک جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں وہ مکہ میں دشمن موجود تھے، پکڑ کے ان کو مار سکتے تھے. حضور پاک جب مکہ میں تشریف لائے صحابہ سب ساتھ اعلان ہو رہا تھا. صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھیترے اڑانے کا دن ہے، دشمنوں کو پکڑ کے مارے. نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، معاف کیے جائیں گے سب. مکہ کے ان پرانے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. طاقت جب کسی کے پاس آئے تو رسول اللہ کو دیکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ کمزوروں کو یا مغلوب لوگوں کو پکڑ کر کے مارا نہیں ہے، انہیں معاف کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا. یہ بھی نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلایا جا رہا، تلوار کی نوک پر پھیلایا جاتا تو میرے عزیزوں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تلواریں بہت سالوں تک لوگوں کے پاس رہی، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلایا گیا. جس کو ایسا لگتا ہو، جس کے پاس ایسی تاریخ آئی ہو، وہ جھوٹی تاریخ ہو سکتی ہے. سچائی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کو دیکھ کر صحابہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے، اور دنیا ایک بڑی جماعت کے ساتھ اسلام کو اپنا رہی تھی اور آج بھی اپناتی ہے. آج بتاؤ جو نئے
یورپ امریکہ میں داخل اسلام ہو رہا ہے، ان کو کون تلوار کی نوک پر بلاتا ہے؟ ان کو کون گردن پر تلوار رکھتا ہے؟ پڑھو اسلام کی سچائیوں کو تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے مجھے کہ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہاری آزمائش کا وقت ہے، اور اسی آزمائش اور اسی امتحان کے وقت کے لیے ہی میں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ اسی کے لیے تو کہا تھا، باقی کا جملہ آپ کریں، باقی سب کو پتا ہے۔ ہم تو اندر بھی گئے تھے، تب بھی ہمارا استقبال قیدیوں نے یہی بول کر کے کہا تھا۔ ہمیں پتا بھی نہیں تھا، اندر بیرک میں بیٹھے سارے لوگ اندر سے پکار رہے تھے، مولانا صاحب آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ حالات اگر برے ہوں تو کچھ دیر کی بات ہے، رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح ہو ہی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، صبح کو طلوع ہونا ہے اور سورج کو نکلنا ہے۔ آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں؟ یہ آج دیکھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی، ہمارے آس پاس بھی۔ یہ وہ ہواؤں والے لوگ ہیں جن کو احمد علی صاحب ابھی کہہ کر کے گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جی حضور سے آگے نہیں گئے، ان کی قسمت میں ہوگا۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنی جان اور اپنا ایمان رسول اللہ کو سمجھا ہے، تو اس بارے میں کسی سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ بڑے سے بڑے آئے اس روئے زمین پر جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، بڑے سے بڑے ترم خاں آئے، لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے رہ گئے؟ ان کا بھی انجام خطرناک ہوا۔ فرعون بھی غرق ہوا ہے، نمرود بھی مر گیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور آپ سب کو یہ بات میں کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے پاس جو دولت ایمان ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے آپ مجھے بتاؤ، اس دنیا کی یا آخرت؟ پورے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، وہ نان اینڈنگ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرنا چاہیے یا اس زندگی کی؟ مجھے بتاؤ، آخرت کی؟ تو آخرت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو آؤ، آخرت کا میدان، وہ محشر کا میدان، وہ کسی کے باپ داداؤں کا نہیں ہے۔ یہاں کے بادشاہ ہوں، یہاں کے ترم خاں ہوں، سب کے سب جوتوں کی نوک پر آ جائیں گے جنہوں نے گھمنڈ کیا ہے، جنہوں نے تکبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکار کر کے کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے وہ گھمنڈ کرنے والے لوگ، کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے لوگ؟ الایا جائے گا، ان کی کوئی وقات نہیں، اور جو ان کی جی حضوری میں ہے وہ بھی سن لے، ان کا دامن ان کی چپل اٹھا کر چلنے والے وہ بھی سن لے، تمہارا بھی حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ فرعونوں کے ساتھ چلتے تھے تو فرعونوں کے ساتھ
بعد جہنم میں جاؤ گے۔ اگر نمرودوں کی جی حضوری کرتے تھے تو وہاں پر بھی تمہارا شمار ان کی ہی جماعت میں ہوگا، لیکن جو بندہ یہاں مصطفیٰ کریم کی عزت پر پہرا دیتا تھا، مصیبتیں سہتا تھا، قیامت کے دن اسے پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ محبوب کی امتی، کہاں ہے وہ جماعت جو دنیا کی ظلم و ستم سہ کر کے آئی ہے۔ اور اس دن ہم دیکھیں گے میرے عزیزوں، اس دن ہم دیکھیں گے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب بھی نہیں آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں کی جو آدمی ہے مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ برحق ہے۔ اگر تم آخرت کے لیے جیتے ہو تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے، ڈرو مت، تھوڑی مصیبتیں سہ کر کے یہاں سے نکلنا ہی۔ آج یا کل ہم رخت سفر باندھ لیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال تمہارے ساتھ تھے، وہ آج جا چکے، ہو سکتا ہے ہم میں سے جو آج بیٹھے ہیں اگلے سال وہ نہ رہے، اگلی صبح بھی نہ رہے، کسی کا بھروسہ نہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، چل رہے ہیں اور نکل جائیں گے۔ اگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی سمجھتے ہو، آخرت کا تصور تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو پھر یہاں کی ان تمام چیزوں پر نظر مت رکھو کہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، بس اپنا ایمان بچا کر کے رکھو، اور عزت تو اس دن دیکھنی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، سب کے لیے ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں ایک ایسی حدیث ہے جس کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں، کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب۔ حضور فرماتے ہیں اے انس، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے لوگوں، کسی لیلا کے مجنوں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جھوٹے عاشق ہیں، یہ جھوٹے عاشق ہیں، جو ہمارے پاس کتنے قصے ہیں ایسے۔ یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں عشق و محبت وغیرہ یہ ساری چیزیں لڑکے لڑکی کی ہیں، بس کافی ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تو اللہ نے ویسی بھی جوڑے لکھے ہیں، سب کے حصے میں آئی جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے یہ جو مجازی عشق کا ڈھونگ ہے، ارے تیرے چاند لے کے آؤں گا، تارے لے کے آؤں گا، آسمانوں سے وہ توڑ لاؤں گا۔ محبوبہ کو بولتا رہا، کتنی محبوبائیں شادی کے بعد ہم سے آ کر شکایت کرتی ہیں اب تو راشن آٹا دال بھی نہیں لاتا، یہ تو تارے لانے والا تھا، یہ تو چاند لانے والا تھا۔ یہ مجازی عشق کے دعوے ہیں، فضول ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ ہاں، حقیقی عشق وہ ہے، تم نے ایک بار میرے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خیرت مند ہیں کہ دنیا میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، قبر میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، اور حشر میں بھی حال یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک کندھے پر میری چادر ہوگی، وہ گر رہی ہوگی، میں اس کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے میرے اس عاشق امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ارے غیر نتھو کھیرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں
اس دن کا انتظار کرو میرے عزیزوں. کیا منظر ہے، وہ کیا ماحول ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا حدیثوں میں اور علماء سے بیان میں سنتے ہوں گے. یہ امت، یہ مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اپنی سفارش کے لیے. آدم علیہ السلام بھیجتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، اے مخلوق خدا، اے انسانوں کا ہجوم، جاؤ کسی اور نبی کے پاس، آج میرے ہی لیے مسئلہ ہے. نفسی نفسی کا وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ سنا ہے نا حدیث آپ نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس یہ امت، بلکہ یہ پوری انسانیت گھومتی رہی سفارش کروانے کے لیے کہ اللہ ہمارا حساب تو شروع کر دے. اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اللہ کا قہر اور اس کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و غضب میں ہے. ساری مخلوق خدا سارے نبیوں کے پاس گھومتی رہی، پھر اخیر میں آتی کہاں پر ہے؟ یہ انسانیت جمع کہاں ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف مسلمان جائیں گے، یہ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے سب ساتھ مل کر کے نبیوں کے پاس گھومیں گے، کیونکہ حساب ہی نہیں شروع ہوا ہے. اخیر میں آئیں گے میرے مصطفیٰ کے پاس، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے لوگ مل کر کے کہتے ہیں آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا جو دوسرے نبیوں نے کہا، میرے علاوہ دوسرے نبیوں کے پاس جاؤ، بلکہ آخری رسول نے یہ کہا انا لہا، میں اسی کے لیے تو انتظار کر رہا تھا، میں اسی کے لیے ہوں آج تمہاری شفاعت کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر کر کے اللہ کی حمد بیان کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارا منظر آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے. یہ پہلے سے بتایا گیا ہے، بار بار سنایا گیا ہے. تو پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو معلوم ہے، سن بھی رکھا ہے، اچانک ہونے والی چیز تھوڑی نہ ہے، بچپن سے سنتے آ رہے اس حدیث کو. اس دن یہ سارے لوگ جو سنے ہوئے ہیں مسلمان، یہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو پتا ہے آخر میں وہی سے ہونا ہے. یہ گھوم رہے کیوں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اس دن میرے عزیزوں میموری نکال لی جائے گی، دنیا کے تمام معاملات یاد نہیں رہیں گے، گھمایا جائے گا اور اخیر میں میرے مصطفیٰ کے پاس لایا جائے گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کے دن بھی ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والی قوم ہو تو پھر انتظار کرو، آخرت میں وہ عزت سب کے لیے رکھی گئی ہے. آخرت میں وہ عزت ہمیں دیکھنی ہے. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج تمہیں کوئی عزت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو. عزت دینے کی سرٹیفکیٹ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انسانوں کے، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ جو مجمع عزت دیتا ہے یہ تھوڑی ہی دنوں میں عزت کھینچ بھی دیتا ہے. ان کی پرواہ مت کرو. عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے اور قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے.
اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت میں عزت ہو جائے، شہرت میں بڑی عزت ہے اور خوبصورتی میں بڑی عزت ہے، یہ کب تک کی ہے جانتے ہو؟ کب تک کی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی دیکھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تو لوگ انہیں چھوڑ دیے، مال والے بھی دیکھے، جب غربت آ گئی، غریبی آ گئی تو دنیا ان سے دور ہو گئی، جو لوگ آس پاس گھومتے پھرتے تھے سب کٹ گئے، عہدے والے بھی دیکھے، منصب والے بھی دیکھے، منصب پر بیٹھا ہوا منتری تھا، گزرتا تھا تو لوگ سلام مارتے تھے، ختم ہو گیا تو ابھی کوئی خیریت پوچھنے والا بھی نہیں۔ منصب سے عزت، دولت سے عزت، خوبصورتی سے عزت، یہ صرف اور صرف ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے، جوانی پر، تمہاری طاقت پر جو عزت دے رہا ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے، اس دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی عزت کون سی ہے؟ وہ پاؤڈر لالی سے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دنیا کے جوتے سیدھے کر کے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دوسرے منصب حاصل کی ہوئی نہیں، وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے جو قدم مصطفیٰ سے ہو کر آتی ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر کے جو آتی ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا، بوڑھا ہو جاتا آدمی تو اس کو سائڈ کر دیتے لوگ کہ چچا اب تمہارا کام نہیں ہے، تم بیٹھو، اب تو جوان لوگ کام کرتے ہیں۔ بہت بوڑھا ہو گیا آدمی تو اسے تو فیصلوں میں نہیں لے رہے، مشورے میں نہیں لے رہے، ارے سن کی ہے، کچھ کا کچھ کہہ جائے گا۔ دنیا کا بڑھاپا اسے کمزور کر دیتا ہے، لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دین میں جس کو عزت، دین میں جس کو بڑھاپا آیا ہے اس کی عزت کبھی نہیں جاتی، اس کی عزت کبھی نہیں جاتی۔ اسی لیے ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جنہوں نے بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، ایک جھلک جس نے دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے 75 سال کی عمر، 75 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا بڑھاپا ہے، بہت بڑا بڑھاپا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں جو جمال چہرے پر تھا وہ لاکھوں جوانوں کے اندر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی میرے عزیزوں وہ بڑھاپے ہم نے دیکھے ہیں، دوسرے بڑھاپے اور ہیں جہاں لوگ بھول جایا کرتے ہیں، لوگ ان کو سنکی بابا کہہ کر کے ہٹا دیتے ہیں، لوگ ان کو مجلسوں میں بیٹھاتے نہیں، لیکن ایک بڑھاپا وہ ہے جو دین پر آیا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہے، وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے کتنے علماء مشائخ کو دیکھا، آج بھی بڑے مشائخ موجود ہیں۔ محدث کبیر کی زندگی کو دیکھو، 90 سال سے تجاوز کر گئی ہے عمر، لیکن کوئی کہتا ہے میرے عزیزو آج بھی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ ہزاروں علماء جن کے سامنے اپنے سر خم کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھاپا دنیا کی چاپلوسی میں ملا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث رسول کی نسبت سے ملا ہوا ہے، یہ عمر مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ سب سے بھی ایک بات ہی کہوں گا اور میں اپنی تقریر یہاں پر ختم کرتا ہوں، ادھر ادھر کہاں کہاں جہاں جہاں من کرے ڈھونڈ کر کے واپس آ جانا، زندگی بھر چھان مار کر کے وہ عزت نہ لا پاؤ گے جو آمینہ کے لال کے دربار میں ایک دن کی زندگی میں مل جائے گی۔ اسی لیے ہزاروں دن بھی اگر تمہیں ملے، دنیا کی غلامی میں ہزاروں دن کی غلامی تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے ناموس پر ایک منٹ کی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس آج کیا ہے؟ دنیا ہمیں چاہتی کیوں ہے؟ یہ سمڈیگا، یہ جھارکھنڈ، یہ بنگال، کوئی علاقہ بچا نہیں جہاں میں گیا نہیں، سارے علاقوں کو دیکھا، ٹوٹ کر کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری پارٹی کا نیتا آیا ہے یا کسی جگہ کا امیر آیا ہے یا کسی جگہ کا بڑا آدمی آیا ہے، نہیں، دنیا صرف اور صرف ہم سے محبت اس لیے کرتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا
رہا تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آ جاؤ اور اسی بات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اور دنیا کچھ نہیں دیتی، کچھ نہیں دیتی، جتنا دیتی اس سے ڈبل لے لیتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی اس بات پر قربان جاؤ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لبیک